أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا الہی آمین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ناظرین آج ہم فردر اپنے 9ویں پارے کو کنٹینیو کریں گے جو کہ ہم نے اپنی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے قرآن ایکسپلورنگ سیریز، اسی سلسلے کی یہ 9ویں کڑی ہے جس کے اندر ہم آج قرآن پاک کا 9واں پارہ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ 9ویں پارے کے اندر اگین جس طریقے سے آلریڈی میں نے آپ کو بتایا یہ انتہائی عمدہ انداز میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تقسیم کیا، اس کے اندر بھی 2 صورتوں کا ذکر ہے، ایک سورہ اعراف کا جو بقیہ حصہ ہے اور دوسرا سورہ انفال سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ پارہ 9 کے تقریباً لاسٹ جو آخری پاؤ ہے اس سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور ایک پاؤ کی ہے یہاں پر۔ پھر فردر جو نیکسٹ پارٹ ہوگا سورہ انفال کا وہ 10ویں پارے میں ہوگا اور وہاں پر پھر جو نئی صورت ہوگی وہ اس کے ساتھ اس کو کلیپریشن ہوگی۔ تو سورہ اعراف کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں یہ تقریباً 6 باتیں ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے، اس کے بعد عہد الست کا ذکر ہے، بلم بن باورہ کا ایک قصہ ہے، اس کے بعد تمام کفار جو پائے کی طرح ہیں یہ ڈسکس کیا گیا، اس کے علاوہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور قرآن کی عظمت کی بات کی گئی ہے۔ فردر اگر دیکھیں تو بلم بن باورہ کا اگر جو قصہ ہے اس کو دیکھیں تو اس کے اندر نا فتح مصر کے بعد نا جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ جبارین قوم جبارین کہا جاتی تھی، مطلب کہ وہاں پر یہ رہتے تھے اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے نہ جہاد کرنے کا حکم ملا۔ تو جو جبارین تھے وہ ڈر گئے اور بلم بن معورہ کے پاس آئے اور کہا کہ بلم کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے پہلے اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف یہ بد دعائیں کرنے لگا۔ تو اس پر پھر جو اس نے بد دعائیہ کلمات کہے وہ جبارین کے اوپر ہی پڑ گئے اور اس کی جو زبان تھی نا اس کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی طرح کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی جو سورہ انفال کا ابتدائی حصہ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو غزوہ بدر کے بارے میں ہمارے غنیمت کا حکم ہے، مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں اور 6 بار مومنین سے مختلف قسم کا خطاب کیا گیا، تو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ مومنین کی جو 5 صفات ہیں ان کے اندر خشیت ہے، من کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، اس کے علاوہ توکل کرتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک بار آپ کو ارادہ کر لیتے ہو تو پھر اس کے اوپر توکل کرتے ہو، نماز پڑھتا ہے اور سخاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فردر اگر ہم دیکھیں تو مومنین سے خطاب کی بات کی گئی ہے، 6 بار مومنین سے خطاب ہوا ہے، اے ایمان والو میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا، پہلی بات۔ دوسرا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسرا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم فوراً قبول کر لیا کرو۔ چوتھا، اے ایمان والو نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں۔ پانچواں، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو گے وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، یہ وہی خشیت کی بات ہے۔ اور چھٹا، اے ایمان والو دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرو۔ تو یہ تھا ہمارا جو پارہ 9 تھا، انشاءاللہ نیکسٹ اگلے پارے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ٹل دین تھینک یو اللہ۔